بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی اور شیطان نے قسمیں کھا کھا کر انہیں کہا کہ تم یہ کام کر لو۔ ان کے تصور میں یہ رہا کہ ہمیں جس درخت سے منع کیا گیا ہے وہ تو فلاں جگہ تھا، تحقیق سے ذہن میں تھی، تعمیم نہیں تھی کہ عام ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ چلو جس درخت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا ہم اس درخت کا پھل نہیں کھاتے، لہٰذا بھول ہو گئی۔ اب کیا ہوا، پروردگار عالم نے جنت کی پوشاک پہنائی ہوئی تھی وہ اتار لی اور ان کو جنت سے نیچے اتار کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ بی بی کو افریقہ کے گرم ترین علاقے میں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے بہت ہی سرسبز علاقے میں، درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی جدائی میں اتنا روئے کہ اگر ان کے آنسوؤں کے پانی کو جمع کیا جاتا تو دریا کے پانی کی مانند بہنے لگ جاتا۔ پھر عرفات کے جبل توبہ پر دونوں کو ملایا گیا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا گیا۔ اب دیکھیے کہ ایک بھول کی معافی کتنی مشکل سے جا کر ملی، جبکہ انسانوں کے لیے امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کی سہولت تو ملاحظہ کیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تیری رضا کس میں ہے؟ فرمایا کہ میری رضا میری قضا میں ہے۔ جو بندہ میری قضا پر راضی ہوگا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جو میری قضا پر ناراض ہوگا میں بھی اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس کا ذکر احیاء العلوم میں موجود ہے۔ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ فرمایا کہ میں کوہ طور پر جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر میرے بندے اپنے دلوں میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ تو دل میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے شکوے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یعنی جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ان چند الفاظ کو تفسیر میں 1 گھنٹہ صرف ہو سکتا ہے، تاہم بعض روایت میں ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہے وہ اگر اپنی دعا میں یہ آیت بھی پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو شام کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ بڑا آدمی اور بڑا بہادر تھا۔ آپ سے عرض کیا گیا تو لگاتار شراب پیتا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کاتب سے فرمایا کہ لکھو، عمر کی جانب سے فلاں کی طرف تجھ پر سلام ہو، میں تیرے سامنے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ پھر خط پر مہر لگائی اور اپنے قاصد سے فرمایا تو خط اسے نہ دینا مگر جب شور مچا رہا ہو۔ پھر آپ نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے کہا کہ اس کے حق میں توبہ کی دعا کرو، اور جب اس آدمی کے پاس خط پہنچا تو وہ اسے پڑھنے لگا اور وہ کہتا کہ میرے رب نے مجھ سے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور اپنے عقاب سے مجھے ڈرایا۔ وہ اسے لگاتار دہراتا رہا یہاں تک کہ رونے لگا۔ پھر اس نے شراب کو چھوڑا تو اچھی طرح چھوڑا اور اس کی توبہ بہت اچھی ہوئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی خبر پہنچی تو فرمایا، اس طرح کیا کرو جب تم اس کو دیکھو اس کی لغزش ہو گئی ہے تو اس کی رہنمائی کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اس کی توبہ قبول فرمائے، تم اس کے خلاف شیاطین کی مددگار نہ بنو۔ اسی طرح
استغفار کے ثمرات بھی ملاحظہ کیجیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرتا رہے اور اس کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ ابن سبیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرو۔ ایک اور آدمی نے فقر کی شکایت کی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ایک اور آدمی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کیجیے کہ وہ بچہ عطا فرما دے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی التجا کر۔ ایک اور آدمی نے باغ کے خشک ہونے کی شکایت کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ہم نے اس بارے میں ان سے عرض کیا تو فرمایا کہ میں نے اپنی جانب سے تو کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اسی طرح وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے دل اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ اس کا ذکر تفصیل القرطبی میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پانچوں نعمتیں بیان فرما دی ہیں۔ اس لیے کثرت سے استغفار کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیشہ درجہ پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی پریشانیوں سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ سامعین کرام، ذرا غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں۔ دیکھیں کہ ہر ملک کا یہ قانون ہوتا ہے کہ ہر شہری کے کچھ حقوق ہیں، مگر دنیا کے کسی ملک میں بھی باغی کو کوئی حق حاصل نہیں ملتا۔ ساری سزائیں اس کے لیے ہوتی ہیں، ساری عطائیں اس سے ہٹا لی جاتی ہیں اور اس کو اس ملک میں جینے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دو۔ گویا باغی کے لیے دنیا کی بدترین سزائیں ہوتی ہیں۔ مگر دین اسلام اور وہ دین ہے جسے رحیم و کریم ذات نے بھیجا ہے۔ کتنا کرم اور رحمت کا معاملہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے مالک میں اس پروردگار کا شاہی قانون لاگو ہے، مگر اس میں پروردگار عالم نے اپنے باغی کے بھی حقوق رکھ دی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کوئی بندہ دہریہ ہو یا غیر مسلم ہو، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا باغی ہوتا ہے۔ اس باغی کو بھی اس ملک میں اپنی زندگی گزارنے کی اسی طرح اجازت ہے جس طرح کہ ایک عام مومن کو اجازت ہے۔ اس کی جان و مال پر بھی کوئی بندہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جس طرح مومنوں کی عزت جان اور مال محفوظ ہے، اب اسلام کی سلطنت میں کفار کی جان و مال اور عزت کو ہم نے محفوظ فرما دیا ہے۔ دیکھیں، دین میں جو جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی دین قبول نہیں کرتا تو چاہے تو یہ تھا کہ کہہ دیتے کہ تجھے میری زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں، مگر نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر دین اختیار نہیں کرنا تو تمہاری مرضی، البتہ اگر تم اس ماحول میں رہو گے تو تم اور تمہاری جان کو نقصان پہنچانے والے کو وہی سزا ملے گی جو مسلمان کی جان کو نقصان پہنچانے پر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب فقہ کا یہ مسئلہ پڑھتے ہیں تو دل سے بات نکلتی ہے کہ کتنے بڑے ہیں حوصلے میرے پروردگار کے۔ سامعین کرام، پھر ہم اپنا معاملہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ گناہ جن کی وجہ سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی زمین کانپتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے کہ اے رب کریم، تیری شان میں ایسی گستاخی، تیرے حکموں کو اس طرح توڑنے والا بندہ مجھے اگر اجازت ہوتی تو پھٹ جاتی اور اسے نگل جاتی، مگر پروردگار زمین کو حکم نہیں فرماتے۔ شکلیں مسخ کرنے والے گناہ کرتے ہیں، مگر رب کریم شکلوں کو پھر بھی سلامت رکھ لیتے ہیں۔ رب کریم کا ہم اتنا غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں، مگر وہ رب کریم پھر بھی اپنی رحمت کا معاملہ کیسے رکھتے ہیں؟ اس کی اتنی رحمت ہے کہ اس نے اتنے گناہوں اور خطاؤں کے باوجود ہم سے بینائی نہیں چھینی، گویائی نہیں چھینی، سماعت نہیں چھینی، عزت واپس نہ لی، ہم سے رزق واپس نہ لیا، ہم سے بیوی بچے واپس نہ لیے، بلکہ ہمیں سب نعمتیں عطا کیے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے اچھے انداز میں فرما رہے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ سورہ انعام آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ سامعین کرام، ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کو سن کر
اپنے دل سے پوچھیں کہ اے دل تو اپنے پروردگار کے اس حکم پر کب لبیک کہے گا؟ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو آگ ہے جس میں ہم اپنے ہاتھوں اور اپنے جسم کو جلا رہے ہیں، یہ تو جہنم ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے خرید رہے ہیں۔ آج ظاہر کے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے مگر پوشیدہ گناہوں کو چھوڑنا مشکل کام ہے۔ شیطان انسان کو امید دلاتا رہتا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ اے انسان، تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کے چراغ کے گل ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، مگر سوچتا ہے کہ میں کر لوں گا اور یہی کہتے کہتے وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ سامعین کرام، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم وہ انسان ہیں جو اپنی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کی حالت میں سچی توبہ کر لیں، ورنہ جب موت کا معاملہ سامنے آتا ہے تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ فرعون جیسے نے بھی کہہ دیا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت تو ہر آدمی کہے گا کہ میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اور میں جا کر نیک عمل کروں۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر ہم اپنے پروردگار کو منائیں اور اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کر لیں۔ دیکھیں، اگر ایک غلام پکڑ کر اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو کیا کرتا ہے؟ اور وہ معافی مانگ لیتا ہے، کہتا ہے بس اس دفعہ معافی دے دو، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس کے بعد اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے وہ بھاگ بھاگ کر کام کرتا ہے۔ ہم بھی بالکل اسی طرح توبہ کر لیں اور کہیں کہ اے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں، ہم آئندہ احتیاط کریں گے، اور اس کے بعد ہم بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس پروردگار کو ناراض کر لیتے ہیں جس کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے۔ جب اس کے پاس ہم پہنچیں گے اور اس کو ناراض کیا ہوا ہوگا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے اس بات کو سوچنے کا اور گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی اختیار کرنے کا، تاکہ ہمارا حشر بھی قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہ گاروں میں ہو جائے۔ وگرنہ ہم نے اپنی کشتی کو ڈبونے میں کوئی کمی تو کی ہوئی نہیں ہے کہ ہم اپنی صبح کو دیکھیں، اپنی شام کو دیکھیں، دن کو دیکھیں، رات کو دیکھیں، محفل کو دیکھیں، تنہائی کو دیکھیں، غرض اپنے ہر لمحے کو دیکھیں کہ ہم کہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ سامعین کرام، یہ بات کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے من میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں اپنی اصل تصویر نظر آ جائے گی۔ یقین کیجئے کہ اپنے ضمیر کی عدالت دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے جو ہمیشہ سچا فیصلہ دیتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ دل وہ گواہ ہے جو کبھی کسی سے رشوت قبول نہیں کرتا۔ آج انسان کی نگاہیں کھلی ہوتی ہیں اور گردن تنی ہوئی ہوتی ہے، یہ دوسروں کے چہرے دیکھتا ہے مگر اس کے پاس اپنے من کے دریچے کو کھول کر دیکھنے کی فرصت نہیں۔ نہ تھی اپنے گناہوں کی جب خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اے کاش یہ نگاہیں بند ہو جاتی، گردنیں جھک جاتی، یہ نگاہیں اپنے سینے پہ پڑتی کہ میرے اپنے اندر کیا کیا عیب ہیں۔ سامعین کرام، آج اس بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے تو ان کے سینوں پر دل کانپتے تھے۔ سامعین کرام، ہم وہ نعمتیں لٹا بیٹھے ہیں کہ ہم بالکل ایسے ہی لٹے پٹے ہوئے ہیں جیسے کسی راہزن نے کسی قافلے کو لوٹ لیا ہو۔ ہم جو کماتے ہیں شیطان کسی نہ کسی راستے میں اس کو لوٹ لیتا ہے، کہیں ریا کروا کے لوٹ لیا، کہیں لوگوں کی غیبت کروا کے لوٹ لیا، کسی پہ بہتان بنوا کے لوٹ لیا، حتیٰ کہ کسی کو کسی طرح لوٹا، کسی کو کسی طرح۔ مگر میرے سامعین، شیطان بڑا عیار دشمن صحیح یہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا پروردگار تو اسے بھی دیکھتا ہے اور وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے
تو وہ اس مردود کو دور دھکیل دیں گے، ہمیں گناہوں کے سمندر اور دلدل سے نکال کر ہماری کشتی کو کنارے لگا دیں گے، لہٰذا ہم اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگیں۔ سامعین کرام، ذرا ملاحظہ کیجئے کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کب بند کرتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا ہے کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ اس کی موت کی علامات کی ابتدا نہیں ہو جاتی، یا جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ اس سے پہلے جو بھی انسان معافی مانگے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ کتنا کریم اور حوصلے والا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کو یہی زیبا ہے کہ انسان ہر عمل اس کی رضا کے لیے کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ذرا غور فرمائیے کہ باب توبہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 بند ہیں، اور ایک دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ اس کا ذکر مستدرک الحاکم حدیث نمبر 7671 میں موجود ہے۔ سامعین کرام، بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کی خوشی ملاحظہ کریں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک مسافر اپنی اونٹنی پر سامان خورد و نوش لیے صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ ایک جگہ قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی کہیں چلی گئی ہے۔ تلاش بسیار کے بعد وہ نا امید ہو گیا۔ اب اس پر خیال غالب آیا کہ اتنے بڑے صحرا کو پیدل چل کر عبور نہیں کر سکتا، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے درخت کے پتے، ہر طرف ریتی ریتی۔ چنانچہ اس شخص کو موت بالکل سامنے نظر آنے لگی اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ اس کے دل کی حسرت اور یاس کا اندازہ کوئی کیا لگا سکے گا۔ اچانک اس کی نظر ایک طرف اٹھی تو اس کی اونٹنی واپس آتی نظر آئی۔ وہ شخص اس قدر خوش ہوا کہ وہ شوق میں کہہ بیٹھا کہ یا اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا مالک۔ حالانکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ، تو میرا مالک۔ اس سے اس کی خوشی اور اطمینان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا کہ جتنی خوشی اس مسافر کو اونٹنی کے ملنے سے ہوئی، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سامعین کرام، پیغام مغفرت کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یعنی اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہہ دی، اور یقین جان کر قیامت کے دن تک تو مجھے میری پھٹکار رہے گی۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے جلال اور غصے کی حالت میں مہلت مانگی اور کہنے لگا کہ میرے پروردگار، پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس پر رب کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی۔ شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ، مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے دھتکارا گیا ہے، پس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ تیری عزت کی قسم اے پروردگار، میں تیرے بندوں کو جب تک روح ان کے جسموں میں موجود ہے بہکاتا رہوں گا۔ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں بھی جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے بخشش کرتا رہوں گا۔ شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی اور رحمان نے بخشنے کے لیے 2 قسمیں کھا لی، بلکہ اس نے تو یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اور اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، تو یہ پھر بھی تھوڑے ہیں، میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو توبہ کر لے تو میں تیری توبہ کو بھی قبول کر لوں گا۔ اس کا ذکر کنز الاعمال میں موجود ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آج کے بیان یعنی توبہ اور استغفار کے بارے میں جان کر آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔
اگر آپ کو میرا آج کا یہ بیان پسند آیا ہے توبہ کے بارے میں، تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔